كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور شکر سے، اور ہم سلام بھیجتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل یعنی ان کی فیملی پر، صحابہ پر، ہم سب پر اور ہر ایک مومن پر قیامت کے دن تک. میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس مجلس میں، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے والی بنائے، وہ محفل جہاں پر ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنے. اللہم آمین. ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجموعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں پر اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے ایسے مجموعے کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سکینہ یہ سب لوگوں پر اترتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مجموعے کے ہر ایک انسان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہم سب ایک جگہ فزیکل لوکیشن میں نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس مجموعے کو، اس مجلس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں شامل کریں، جہاں ہم سب مغفرت حاصل کریں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور ہمیں وہ علم حاصل ہو جو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا کرنے والا ہو. اللہم آمین. ابھی سب سے اہم سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہمیں حیات برزخ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے. حیات برزخ کیا ہے؟ حیات برزخ وہ ہے ہماری وہ زندگی جو ہماری موت سے شروع ہوتی ہے. جیسے ہی ہماری روح ہمارا جسم چھوڑ دیتی ہے، ہماری زندگی جو تب شروع ہو، اور آخری سور پھونکنے پر جب سب روحیں اٹھائی جائیں گی تب برزخ کی زندگی ختم ہوتی ہے. تو حیات برزخ کے بارے میں ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی برزخ کی زندگی کو بہتر بنانے والے بنیں انشاءاللہ. اس کا علم حاصل کر کر ہم میں سے ہر ایک اس علم پر غور اور فکر کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کرے انشاءاللہ. ہمارے اس کلاس کو شروع کرنے کے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کو ٹٹول لے، یہ جان لے کہ ہم یہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم جیسے ہی ہماری اس زندگی کو بہتر بھلائی والی بنانے کے لیے ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، تو ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں حیات برزخ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور پھر اپنی نیت کو صاف کر کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی خود کی برزخ کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہم اس کلاس کو ہر سیکنڈ ہے اس کو غور سے سنیں، اس کا جائزہ لیں، اس پہ تدبر کریں اور اپنی خود کی اصلاح کریں انشاءاللہ. تو چلیے جانتے ہیں کیا برزخ اس لفظ کے معنی کیا ہے. برزخ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے بیچ میں،
جسے ہوتا ہے نا جو ایک روک ہوتا ہے، جیسے دو چیزوں کے بیچ میں ایک روک، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنی اصلی طور پر اور غیر مادی طور پر قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، مطلب اس کے فزیکل اینڈ میٹا فزیکل، یہ دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے۔ اپنی اصلی طور پر اس لفظ کا استعمال سورہ رحمان میں آیا نمبر 19 میں ہوتا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ دو سمندر بھیجے ہیں جو بہہ رہے ہیں، اور ان دونوں سمندر کے بیچ کیا ہے؟ ان دونوں سمندر کے بیچ ہے برزخ، وہ چیز جو دونوں کو جدا کرتی ہے۔ یہ اس کا فزیکل، جیسے اصلی طور پر اس کے معنی ہوئے۔ ابھی غیر مادی یعنی میٹا فزیکل طور پر اس کے معنی آتے ہیں سورۃ المؤمنین آیا نمبر 100 میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ پوری قرآن مجید میں ایک ہی آیا ہے جو اپنے میٹا فزیکل یعنی غیر مادی طور پر برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ آیا برزخ کو موت اور قیامہ کے بیچ میں اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی تفسیر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے موت کے بعد ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا انتظار کر رہی ہوں گی؟ برزخ، قیامت کے دن تک۔ اس کو آپ تھوڑا ٹائم لے کر اس کی تفسیر، یہ آیا کی تفسیر جو ہے سورۃ المؤمنون جو 23واں سورہ ہے، آیا نمبر 100، آیا نمبر 100، اس کو آپ اس کا تفسیر پڑھیں، اس کے اوپر تدبر کریں، کیونکہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر مادی طور پر برزخ کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس کے معنی ہے ان کے سامنے موت کے بعد ان کا انتظار کر رہی ہوں گی برزخ، قیامت کے دن تک۔ یہ معنی ہم اپنی کلاس میں استعمال کریں گے۔ موت اور قیامت کے بیچ کا وقت یہ ہے برزخ۔ اس کے علاوہ مفسرون نے پورے قرآن میں 3 یا کہیں 5 یا کہیں 7 آیا کا ریسرچ کی ہے جن کا انڈائریکٹ جیسے بلوستہ مطلب ہوتا ہے برزخ کے لفظ سے، جیسے سورۃ التوبہ، سورۃ الطور اور سورۃ الغافر میں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کہاں پر برزخ کا لفظ آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیا کے ذریعے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ سارا علم جو ہمارے پاس برزخ کا ہے یہ علم الغیب ہے، ہمارے دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ برزخ علم الغیب میں سے آتا ہے۔ قرآن اور سنت سے ہمیں جو علم ملا ہے اس کو ہمیں لینا ہے اور باقی سب چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں صرف وہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ ابھی چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ برزخ کا کیا ہے، برزخ کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا برزخ کی ایک شروعات ہے اور برزخ کی ایک آخر ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا برزخ شروع ہوتی ہے جب روح ہمیشہ کے لیے جسم سے نکلتی ہے، اور برزخ ختم ہوتی ہے جب آخری سور پھونکا جائے گا، یہ ہے برزخ۔ ہمیں ایسے لگے گا کہ اس دنیا میں برزخ کچھ لوگوں کے لیے کم ہے اور کچھ کے لیے زیادہ، لیکن برزخ جو ہے وہ ہمارے وقت اور جگہ سے پرے ہے، وہ ہٹکے ہے، وہ ہمارے ٹائم اور اسپیس کے میجرمنٹ کے اندر نہیں ہے۔ تو
تو اگر جیسے 10,000 سال پہلے جو گزر چکا ہے اور اگر کوئی 1,000 یا 2,000 سال بعد انتقال کر جائے گا تو ان کی برزخ کیا الگ الگ ہے یا ایک جیسی ہے، کیسی ہے؟ نہیں، ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے، ہم اس کا جائزہ زیادہ یا کم ماپ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے حساب سے پرے ہے، باہر ہے۔ ان کا وقت اور حساب ہم سے الگ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مومن کے لیے برزخ ایک آسان اور جلد نکل جانے والا وقت ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے آسان بنائے، اللہم آمین۔ ان کے لیے یہ ایک سلامتی والی جگہ ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک کافر کے لیے برزخ ایسی ہوں گی کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہم آمین۔ تو ہم برزخ اس وقت کی حد تو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں روح اور جسد جیسے یعنی کہ روح اور جسم، ان کے بیچ کے رشتے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تبھی برزخ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سارے علماء کا اجماع ہے کہ روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کافی جگہوں پر بتایا ہے، جیسے کہ سورۃ الاسراء میں جب بنی اسرائیل ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا چاہتے تھے، انہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 سوال پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، روح کیا ہے؟ انہیں پتا تھا کہ روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں تفصیل سے بتاتے تو وہ یہ اعلان کر دیتے کہ ہمارے پیارے نبی اعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ چال چلی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو انہیں جواب دو کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں۔ اس جواب سے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ پورے انسانی تاریخ میں ہر کوئی یہ قبول کرتا ہے کہ روح موجود ہے، یعنی کہ روح ایگزسٹنس میں ہے، مطلب ایسی کوئی چیز ہے جو روح کہلاتی ہے، پھر وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جیو ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر کوئی انسان جو ہے یہ مانتا ہے کہ روح جو ہے وہ ایگزسٹنس میں ہے، وہ موجود ہے۔ ہم سب کو یہ پتا ہے قرآن اور سنت سے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں روح ہے جو آدم کو آدم بناتی ہے، آدم علیہ السلام کو انسان بناتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، ان کے اندر روح کیسے پھونکی گئی، ان کی روح کہاں سے آئی، اور ہم سب کی روحیں کہاں سے آئی۔ سب سے اہم سوال، ہماری روح کہاں سے آئی، ہماری روح کہاں سے پیدا ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفسیر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کلاس اینڈ کرنے کے پہلے تھوڑی سی ہم کلاس کے بارے میں جو لوگوں کا ابھی بھی تھوڑے سوال ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سے ڈیٹیل میں خلاصہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جو ہے یہ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور ہمارے پاس یقین مانیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی ایکسکیوز ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ہر وہ صلاحیتیں ہمارے پاس آسانی سے ہمارے فنگر ٹپس پہ موجود کر دی ہے۔ کیا اتنی آسانی سے ہم ہر چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوچئے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اپنی خود کی اس علم سے اصلاح کریں۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح اس علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر غور و فکر کر کر اس پر عمل کریں۔
انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے، اللہم آمین۔ دیکھیے یہ کلاس جو ہے یہ کوئی ہم جو ہے مقرر وقت اس کا نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کلاس میں اپنی برزخ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہے۔ تو یہ کلاس جو ہے یہ کوئی لائیو کلاس نہیں ہوں گی، یہ کلاس کی آڈیو جو ہے ہر بدھ کے دن واٹس ایپ گروپ پر ڈالی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک ٹائم یا کوئی مقرر وقت آپ کو اس کے لیے نہیں نکالنا ہے۔ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس کلاس کی آڈیو کو سنیں، اس پر تدبر، غور و فکر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کلاس کے اوپر، کوئی بھی کوشچن ہو، تو آپ مجھے پرسنل میسج میں واٹس ایپ میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اور ایک بات جو ہے اہم ہے کہ اس کلاس میں کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کلاس میں کوئی بھی کوئز نہیں ہوں گی۔ جیسے میں نے بار بار اس کا آپ کو خلاصہ دیا ہے کہ اس کلاس کا مقصد، اس کلاس کی نیت یہ ہے کہ آپ سب قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی برزخ کی زندگی کے بارے میں جانیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ ہاں، اور ایک بات، کیا اس علم کو حاصل کر کے آپ دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی نیت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے کہ ہم صحیح علم حاصل کر کے اس پر تدبر، غور و فکر کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برزخ کی زندگی کو آسان بنائے، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، ہماری قبر کو جنت کا باغان بنا دے۔ صبح شام ہمیں اپنی جنت کے گھر کا دیدار کرائے اور جنت الفردوس میں ہمارے مقام کا دیدار ہو، صبح شام ہو، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں اور جزاک اللہ خیرن آپ کے وقت کے لیے، سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔